المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ و عظمتہ وآتنا شانہ و تمام برہان کا بحساب انگیت اللہ تعالیٰ اب بھی شمار شکر ہے کہ اس خالق نے اپنے فضل سے کرم سے آج ہمیں یکم ذوالحجہ شریف عطا فرمائی۔ اتفاق ایسا کہ اسلامی اور انگریزی تاریخ اس دفعہ ایک جیسی جا رہی ہے۔ ذوالحجہ شریف کا مہینہ جب اس کا چاند نظر آتا ہے تو ہر بندے کے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصور ایٹومیٹک آ جاتا ہے اور ان کا ذکر خیر آپ کا ہمارا محتاج نہیں بلکہ قیامت کا جو بھی نمازی فرض ادا کرے یا واجب ادا کرے یا وتر یا سنت ادا کرے یا نفل ادا کرے غرض کے کوئی بھی نماز پڑھے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لازم ذکر ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مولا میرا ذکر جو بعد میں آنے والے سچے لوگ ہیں ان میں جاری رکھنا۔ دعا قبول ہو۔ ان کا ذکر کیوں باقی ہے اور کیوں باقی رہے گا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قرآن کا اعلان ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر کے دعا مانگی تھی مولا اب کیا کر عظیم رسول مبعوث کر۔ انہوں نے حضور کی آمد کی دعا مانگی، اللہ کو یہ ادا پسند آئی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تا قیامت ہر نماز کی نماز میں رکھنا۔ مختصر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں یا موسیٰ علیہ السلام ہوں یا آدم علیہ السلام ہوں، اللہ کا یہ اصول ہے کسی کو بادشاہ عطا فرماتا ہے اور کسی کو فقیر بناتا ہے، کسی کو اسی اقتدار پر بٹھاتا ہے اور کسی کو فقیری میں واپس کرتا ہے۔ یہ اس کا نظام ہے اور کسی نظام کے تحت پھر اس کا قانون ہے باطل کے مقابلے میں ضرور حق کو پیدا کرنا۔ نمرود شہر بابل کا بادشاہ ہے، اللہ کی قدرت اس کی حکومت چل رہی تھی اور پوری دنیا میں اس نے حکومت کی۔ اس کی حکومت صرف شہر بابل کی پوری دنیا میں اس نے حکومت کی۔ حضور کا فرمان ہے کفر کے ساتھ حکومتیں رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کافر تھا، پوری دنیا پر اس نے حکومت کی۔ اللہ کی شان دیکھیے، اس نے حکومت کی اور بغیر بڑا انصاف کا پیکر بنا ہوا تھا، جس رعایا میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دیتا۔ حتیٰ کہ اس کا اصول تھا کہ جو بھی رعایا میں سے نا اس کے پاس آتا اس کو سجدہ کرتا اور گردن کی بولی لیتا۔ یہ
اور اس نے خدائی کا دعویٰ جب کر دیا تو پھر ایک دعوے کی حد تک نہیں، دور دراز کے شہر بابل کے مضافات میں رہنے والے لوگ، وہاں اس نے اپنے بت بنائے، مورتیں بنائی اور گھر گھر میں جا کے منتقل کر دیا، اس کے سامنے تم سجدہ کرو، یہ تمہارا خدا ہے، اپنی تصویریں مورتیں بنا کے وہاں پہنچا۔ اللہ کریم وہ پھر اپنے نیک بندوں کو پیدا کرتا ہے۔ بہت عرصہ یہ اس کی حکومت چلتی رہی، جاتے جاتے اس نے بڑا کیا کہتے ہیں کہ خوفناک خواب دیکھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو یہ ایسا بندہ پیدا کرنے والا ہے اپنا، جو تیری حکومت کو بالکل نیست و نابود کر دے گا، زیر و زبر کر دے گا۔ یہ اللہ کا قانون گزر رہا ہے کہ ظالم جو ہے ان کو اللہ ختم کر ہی دیتا ہے۔ اگر کسان اس کو جب یہ پتا چلا تو اس نے اپنی حکومت کے جو فارمولے تھے، قانون تھے، ان کو تبدیل کر دیا۔ استقلال کے بعد کوئی مرد کسی عورت کی کہیں نہیں کرے۔ کیوں؟ اگر آپ اس طریقے کا ہو سکتا ہے وہ بچہ پیدا ہو جائے جس سے میری حکومت کو بدل کرنا ایک کام، اور دوسرا یہ اس نے کہا جہاں کہیں بھی بچہ پیدا ہو جس گھر میں فوراً اس کو ختم کر۔ اس نے پولیس کا ظالمان 1,00,000 بے گناہ بندہ انہوں نے قتل کیا۔ جس گھر میں پتہ چلا کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا، آج پیدا ہوا، کل پیدا ہوا، 2 دن 2 4 دن انہوں نے نام سن کر پورا 1,00,000 بے گناہ مطلب بچوں کو قتل کرتا ہی گیا اور نمرود قتل کرواتا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ میری حکومت کا تختہ الٹا کرنے والا ہے۔ حکومت نشے جیسا ہے، ہر چیز کا ڈر ہوتا ہے، ہر چیز کا ڈر ہوتا ہے کہیں سے کوئی مطلب تختہ الٹ نہ جائے، اس لیے حکومتیں پھر طرح طرح کی سازشیں کرتی ہیں تاکہ ہماری حکومتوں کو طول مل جائے۔ اللہ اکبر، یوں یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ امرا کان مفعولا، جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں کسی کام کا تو پھر خود کہتا ہوں ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے۔ پھر تمہاری طاقتیں، تمہاری ٹیکنالوجی کے آلات، تمہارے سائنسی آلات، سب کچھ میری طاقت کے سامنے ہے۔ بڑی ضرورت ہے، اتنی پولیس بنائی، 18,000 پولیس کی تعداد تھی، ایک بچہ کو نہیں پیدا ہونے دینا جو میری حکومت کو۔ اب یہ نہیں کہتا کہ 18,000 پولیس ہے، 1,00,000 بے گناہ جا چکا ہے، میں ہی جان چھوڑ دوں، نہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ اللہ کی شان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجا نونا کا نام تھا اور آپ کے والد گرامی کا نام تاج تھا، آزر آپ کی چچا جان کا نام تھا۔ اللہ کی قدرت، بہت عرصہ پہلے آپ کے والد شہر بابل کے غیر گاؤں میں جنگل میں جا کر انہیں بہت گہری غار بنا دی، تو ان کی آگیا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے پوچھا تھا کتنا وقت آپ لگائے سارا دن کیا کرتے رہے؟ آج غار نے اس کو کیا کریں گے پیسے؟ اللہ کی قدرت کا بھی ظاہر ہوگی، کیا پتہ کہ اس کی ضرورت پڑ جائے، دور تک نظر ہوتی ہے نا بڑے لوگوں کی۔ اللہ کی شان، کوششیں ہوتی رہی، کوششیں ہوتی رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام شبن اقدس میں آ گئے۔ اللہ اکبر، بالغرض جو کچھ بھی یہ کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ کریم نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ ماجا کے دل میں ڈالا، وہ جنگل میں چلی گئی، اور جنگل میں جب روک دیا اللہ فرماتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں نکل پڑتے ہیں نا پھر ایک نہیں کئی راستے ہم ان کے لیے کھول دیتے، بیٹھ نہیں تو ایک غار بڑی گہری نظر آئی، اور تو ایک سب کو پتہ چل جائے گا یہ غار ہے، اس میں چلی جاتی، غار میں نیچے اتری، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ادھر پیدا کیا جی۔ اور اللہ کی شان، بعض کتب تاریخ میں اور سیرت میں ہے کہ 7 سال تک ابراہیم علیہ السلام اس غار کے اندر والدہ ماجا دن کو جاتی دودھ پلاتی، پھر شام کو جاتی دودھ پلاتی۔ ذرا غور کریں کہ ایک چھوٹا بچہ ہو، گہری غار ہو، اکیلا وہاں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، اسے جنگل کے درندوں کا ڈر ہوتا ہے، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ایک پیارا بندہ ہی ہے جس کو رب نے اپنے کام کے لیے پیدا کرنا تھا۔ رب فرماتا ہے کہ اقیمنا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو الصالحین، جو میرے پیارے ہوتے ہیں میں خود ان کی حفاظت کرتا ہوں اور خود میں ان کا
اللہ کی طرف سے پرورش ہوتی ہے. تو حالت یہ ہو چکی تھی کہ ایک دن میں اتنا نشو و نما ہوتی جو بچے پورے ہفتے میں بڑھتے تھے ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں بڑھتا. اور ایک ہفتے میں اتنا جسم بڑھ جاتا جتنا باقی بچوں کا ایک مہینے میں بڑھتا, اور ایک مہینے میں اتنی تیزی سے بڑے ہوئے جتنا باقی بچے ایک سال میں بڑھے. بات ہمارے کبھی انگلیاں منہ میں, ایک شہد ایک انگلی سے شہد ایک انگلی سے دودھ پی رہے. ذرا غور کرو, غار ہے, بند غار ہے, اللہ وہاں بھی شہد اور دودھ اپنے پیاروں کے لیے بھیجتے. اللہ کی شان دیکھیں, اس کی قدرت کاملہ کے کرشمے دیکھیں. کوئی نمرود کو نہیں پتہ چلا, کوئی نمرودی فوج کو نہیں پتہ چلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پلتے رہے پلتے رہے پلتے رہے. فرعون کا نمرود کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا. تو پھر رات کو ایک بات لگی, امی جان یہ بہت کام ہو گیا, ذرا بیل مجھے نکالنا چاہیے. جی شیر تیار ہو گئے, بیل نکلے, سیدھی نظر پڑی ستارے پر. جی زورا نام ستارے کا. جی کیا ہے, کیا یہ نظر اب ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ کیسے دیکھتے رہے, بس تھوڑی تم سے دیکھ کے بعد غیر ہو گئے. تو میں لا حکم العافلین, جو نکلے اور غیر ہو جائے وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا. یوں چاند کا سلسلہ, یہ بہتر ہے سلسلے سارے. فرمایا میں ان کو خدا نہیں مانتا, میرا خدا اس کی خدائی سدا ہے, سدا ہے. اللہ کی شان. میدان میں نکلا ہے, ان کو پتہ چل گیا, نمرود کو پتہ چل گیا اللہ کی قدرت. ان کا ایک دن بیچ میں ہوتا تھا, میلے کا بیٹھ جاتے تھے, وہاں سے تفریح عیش پرستی, جی کیا کیا کھیل تماشے لگاتے تھے. آج ہماری قوم اس میں پڑی ہے. تو بیٹھ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم آئیں چلے ہمارے ساتھ, سیر و تفریح کا دن ہے, چلے. جی بابا بہار بابا نہار چلے. کہانی میں کرتا ہوں. انی سکیم کا لفظ بیان کیا, مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ میں یہاں ابھی بیمار ہوں یا قریب بیمار ہونے والا ہوں, اور عرب کے یہاں جو بیماری کا کہہ دیا جاتا نا, پھر جتنا قیمت شکیم کی سفر کر لوگوں کو چھوڑ جا بیمار نہیں لے جاتا. حضرت ابراہیم السلام کا میں بیمار ہوں, کون سے پیچھے جو رہ گئے نا, اور گئے کیسے, بتوں کے آگے بٹھانا, بتوں کے آگے طرح طرح کے چڑھاوے رکھ گئے. حضرت جب وہ چلے گئے پیچھے کچھ لوگ باقی رہ گئے. فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ اسلام بارہ ہم کو بالکل دے دی. فرمایا تم سیر کرنے کے لیے جاؤ, واپس آ کے دیکھنا اپنے بتوں کا حال کیا ہوا. ذرا غور کریں, تیار غیر ہے, سارے غیر ہیں, ایک توحید کا پتھر بلند کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کے. چلے گئے ابراہیم علیہ السلام بعد میں ادھر ادھر جہاں ان کا بت کھانا کھا ادھر گئے, چھوٹے بڑے بت اکٹھے طرح طرح کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اڑاڑا دیا, توڑتے گئے, کسی کی آنکھ توڑی, کسی کا منہ توڑا, کسی کی ناک توڑی, کسی کا ہاتھ توڑا. مورتیں تو نہیں تھی ساری, توڑتے گئے, توڑتے توڑتے ملا کے جو سب سے بڑا بت تھا اڑاڑا, اس کی گردن میں لٹکا دیا. قوم میلے دیکھ کے سیر سپاٹے کر کے, جی سیر و تفریح کر کے واپس آتی ہے. جب واپس آتی ہے دیکھتی ہے سارا یہ کیا ٹوٹے ہوئے, یہ کس نے توڑا. یوں پتہ کرتے کرتے ملا کے کہنے لگے, ایک شخص نے کہا تھا جس کو ابراہیم کہتے ہیں کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہنے والا ہوں, مطلب کہ میں ان کو برداشت نہیں کرتا, ہمارا برداشت اللہ شریف ہے. کہا اب وہی ہو سکتا ہے. کرتے کرتے ملا کے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئے. جی ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں کو ڈرنے والا تم سے نہیں ہوں, میں ہوں. وہ اللہ شریف ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا, حالات آتے ہیں اور اس زمین کو گناہوں سے بچاتے ہیں. اب یہ زمین گناہوں سے بھر چکی ہے, ظاہر ہمارا کچھ, باطن ہمارا کچھ, دنیا کے کاموں کو تقی, اللہ رسول کے کاموں کو موخر جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے کہا تھا کہ آپ اللہ کے دوست غریب کیسے بن گئے, اللہ کے دین یار کیسے بن گئے. فرمایا اللہ کا کرم ہے, جب دنیا اور دین کے کام اکٹھے ہوتے ہیں نا, میں دنیا کو پیچھے کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میرے رب کا کام پہلے ہوتا ہے. آج یہی اس قوم میں بنیادی تباہی اور زوال کا سبب ہے. آج دنیا کے کاموں کے پیچھے پڑے, رب کے کاموں کے لیے گزاری. قوم کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے, کوئی اجتماعی توبہ کا نام نہیں لیتا. اتنی اذان کیسے کریں گے, دن رات کے یہ طرح طرح کے سلام, ہر طرح کے یہ کیسے کریں گے. رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں گے, سچی توبہ کریں گے, رب راضی کریں گے. جی
رب کے پیاروں کی توہین کیا، سب سے پیارے سارے نبیوں کو سردار کی توہین ہو رہی ہے. ایک ریاض اتاری نہیں، ایک ممتاز قادری نہیں کتنے پیدا ہوں گے. یہ تمہارے وہم و گمان سے نکال کر تمہاری ٹیکنالوجیاں اللہ کے نیک بندوں کی طاقت کے سامنے گستاخ کریں گی. اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بتا میں سجدہ ریز نہیں کرتے ہیں، وہ کسی سے ڈرتے کوئی نہیں ہے. کسی کا یہ مغالطہ ہو جی کہ بس یہ ہمارے تابع ہیں، ہمارے تابع ہیں. اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے اپنی یاد دے دیا ہو، کس کا مطالب. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگا نمرود کو بلاؤ، حسین کر رہے میری حکومت کو. ابراہیم السلام ٹھیک ہے جان کرتا ہوں. گئے نمرود کو کے پاس گئے. نمرود نے جو طور طریقے دیکھے کہ یہاں تو جو بھی آتا ہے سجدہ کرتا ہے، وہ جو خدا مانتا ہے، اور یہ بندہ کون سا ہے نہ اس نے سجدہ کیا نہ اس نے کوئی چیز مانگی. جی اللہ کہنے لگا کہ ابراہیم مجھے خدا نہیں مانا. کہا نہیں، وہ وقت ہو جا سکے. نہ سورج کو خدا مانا، نہ چاند کو خدا مانا، نہ پانی کو خدا مانا، نہ آگ کو، نہ تجھے. ان سب چیزوں کو ہمارے خالق نے ہے، یہ ساری مخلوق ہے، اور وہاں ہم اس کی بیان کرتے ہیں. بھائی ابراہیم تیرا رب کون سا ہے؟ یہ ایسے میں نہیں پڑھ رہا بکر کی قلت کی وجہ سے، تیسرے پارے کا یہ سارا مفہوم ہے. تو کہا ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے. چھوٹا بات تھا، نمرود اس نے دو کو بلایا. ایک قیدی کو اس نے آگ میں ڈال کے مار دیا، دوسری قیدی کو آزاد کر دیا. کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، ایک کو مارا ہے ایک کو چھوڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو رب ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب سے غروب کرتا ہے. اگر تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو مشرق سے غروب تک کی بتا، مغرب سے طلوع تک کی بتا. اب وہ الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی، عقل اڑ گئی. اس نے کہا لاؤ یہ ابراہیم ہے، اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے. دیکھو یار یہ کیا طاقتیں دنیا کی آج جو آج کل اللہ کے معبود کے عاشقوں پر برسائی جا رہی ہیں. تم دیکھو یہ ظلم پہلے دور کی تاریخ ہسٹری پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے عاشقوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کہا. اب جدید سسٹم تو تھے نہیں، ٹیکنالوجی کے پرانا دور تھا، لکڑیوں کے سارا آگ جب جلتی تھی. اس نے کہا 1 مہینے تک لکڑی یہاں پر چکی تھی. اور تاریخ کہتی ہے کہ 30 کلومیٹر اس کا طول تھا اور یعنی لمبائی، اور آج دن کی چوڑائی 20 کلومیٹر تھی. اتنی جگہ پر لکڑیاں لاؤ. شہر بابل جھاڑ کے ارد گرد کے لوگ سارے لکڑیاں اتنی اکٹھی کی جا رہی ہیں، پوری قوم کو لگایا جا رہا ہے. کس لیے؟ ایک بندے سے ہم تنگ ہیں ابراہیم سے، ان کو آگ لگانا. جی اللہ اللہ کے ساتھ اللہ کی قدرت دیکھیے. 1 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی ہوئی. اب ان کو آگ جلاؤ، ابراہیم کو ڈراؤ، ابراہیم ساتھ میں ڈالنا ہے، ہماری بتوں کو پورا کر لو، ہماری مان لو. اللہ اب کیا ہوا؟ 1 ہفتے تک آگ سکتی رہی، جلتی رہی، جلتی رہی. یہ ڈاکٹر پشپور علاقے میں پھیل گئی. جیسے آج کل بہت دھماکے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پورا علاقہ متاثر ہوتا ہے. وہ تو پرانا دور تھا. اب معاملہ آیا کہ ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. جی جس کے لیے تیاری کی ہے، 1 مہینہ لکڑیاں اکٹھی کی ہیں، 1 ہفتہ آگ جلائی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ ابراہیم کو ہیٹ میں ڈالنا. پپا شیٹ اتنی ہے کسی سے ابراہیم علیہ السلام ڈالے گی بتا ہے. اب پریشان اتنا کچھ کیا ہے، اب آخری وقت ہے یہ کیا. پاس ایک محمد پورا شخص گزرا جس کو شیطان اور ابلیس کہتے ہیں. اس نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. جہنم کے بغیر میں نے تجریب دیکھی. جی اس کے اندر ابراہیم کو بٹھاؤ سیدھا اور دھکا دو اندر اس کو. ابراہیم کی جائے نزدیک کی سارا معاملہ ہو جائے گا. تم کیوں پریشان؟ یہ آج بھی ایسا ہے. آج بھی تکنیک اور یہ ٹیکنالوجی میں تکنیک ہی ہے نا. آتا ہے کہ سوچ رہے ہیں یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے. جی اللہ اکبر. اب یہ کوششیں اپنی کر رہے ہیں، اور ابراہیم تو رب کے پیارے، تو رب کی طاقت تو ان کے ساتھ. وہ فرماتا ہے کہ ان نام صابرین، میرے کو مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام سارا کچھ برداشت کرتے رہے اتنا عرصہ. اب کیا ہوا؟ قلنا جانا رکونی بلدن وسلام علی ابراہیم. اللہ فرماتا ہے کہ اے آگ تیرا کام تو جلانا ہے، لیکن تو میرے قابل ہے، میرے ابراہیم میرے ہیں، ان کو جلانا نہیں.
ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام ہیں. جب مشرکین نے حضور کے غلام حضرت عمار بن یاسر پر ظلم کیا، آگ میں ڈالا، حضور پاس سے گزرے، حضور فرماتے ہیں کہ یا نار کونی بردن و سلام علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ عمار بن یاسر کو جلانا نہیں ہے، وہاں حکم اس رب کا تھا جہاں حکم اس رب کے معبود کا ہے، میرے غلام کو آگ میں جلانا نہیں. آج بھی ہمارے مسلمان مبارک کرتے ہیں، عیسائیوں کو کرتے ہیں، یہودیوں کو کرتے ہیں. تم سچے ہو آگ میں جاتے دیکھ لیتے ہیں. رب کی طاقت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی شان دیکھو. اب ایک دفعہ حضور نے فرمایا نا جبریل امین سے، جبریل یہ بتاؤ کہ فل طاقتوں کا استعمال بھی کبھی تم نے کیا ہے زندگی میں؟ اتنے نبیوں کے پاس وہی لے کے آئے ہو، اتنے واقعات حادثات ہوئے ہیں، کبھی فل طاقت کا بھی استعمال کیا ہے؟ اس نے آگے سے کہا جبریل امین نے سارے فرشتوں کے سردار، ہاں 4 ایسے مواقع تھے مجھے فل طاقت کا استعمال، چند لوگوں میں زیادہ کام کرنے کا جو ہے مجھے کہا گیا. ہاں وہ کون سے تھے؟ کہا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا تو مجھے رب نے کہا فوراً جاؤ میرے پیارے یوسف کو بچاؤ. اس وقت میں دوڑ گئی. اب دوسرا موقع وہ ہے جب حضور کو گرمی احد میں جب حضور پر بات کی کہ خون مبارک نیچے گرنے لگا نا تو مجھے رب نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کا خون زمین پر نہ گرے. میں خود جو ہے وہ دوڑ گئی اور کہا اسی طریقے سے یہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا جانے لگا رب نے کہا جبریل فوراً جاؤ اسماعیل کے ہاتھ پر یہ چھری کا اثر نہیں ہونا میں گیا. اور چوتھا موقع یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں ڈالا جانے لگا تو میں پہنچ گیا فوراً. میں نے کہا ابراہیم میری مدد کی ضرورت ہے، میں فرشتہ ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں. کہا نہیں، جس رب سے یاری لگائی ہے سارا کچھ دیکھ رہا ہے. میں تو ابراہیم ہوں، اس رب کا جگری دوست ہوں، خلیل ہوں. اس کا مطلب دنیا کے ہر کام سے توجہ ہٹا کے میری کوئی تو ہاتھ مارنے کی طرف ہوتی ہے. تو کیا جب میں بندہ ہو کر میری کوئی دوست کی طرف ہے، وہ کھانے کا اس کی توجہ میری طرف نہیں ہوگی؟ وہ تو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. کوئی بھی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. اللہ آگ ہو گئی ٹھنڈی. اللہ کی شان ابراہیم علیہ السلام کا. بہت وقت جب گزر گیا نا خود نمرود کی بیٹی رفا کہنے لگی نمرود کو کہ ابا جان ذرا چھت کے اوپر چڑھ کے دیکھیں. 1 مہینے تک گرمیاں اکٹھی ہوتی رہی، 1 ہفتے تک آگ جلتی رہی، دیکھیں کہ ابراہیم جل گئے ہیں یا ٹکڑے ان کے جسم کے ہو گئے یا ابھی تک محفوظ ہیں. اللہ کی شان. اللہ جس کو بتانا چاہے. اتنی طاقتیں پاکستان کی ایک معذور بندے کو مطلب ایک نیچا دکھانے کے لیے لگی رہی، آخر وہ دنیا سے سلامت گئے. کسی ٹیکنالوجی کے حالات میں نہیں اڑے، اتنے سخت شیل ہوئے، آنسو گیس پر سے. لیکن جب اللہ رسول کی طاقت ساتھ ہوتی ہے تو دنیا کی طاقتیں کیا کر سکتی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر سے نمرود کی بیٹی چھت سے دیکھ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام آج باہر گزار ہو، آگ میں بیٹھے آرام سے، کوئی آگ اثر نہیں کرے. حضور نے ایک دفعہ خاتون جنت روٹیاں لگا رہی تھی. حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ ہمیں تو ہم بھی روٹیاں لگاتے ہیں. حضور نے روٹی لگائی، روٹی پکی نہیں کچی ہے. جی حضرت خاتون جنت دیکھ رہی. حضور نے فرمایا جہاں ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں نا پھر وہاں دنیا کی آگ کا اثر نہیں کرتی. جی نبیوں کی شان ہوتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں ہم نے دعوت کی، دسترخوان آگ میں پھینکا، آگ کا کام ہے جلانا، آگ میں کوئی نہیں جلائے، صاف ہو کے دسترخوان پیر نہیں کرائے. حضور نے فرمایا ہم نے تو اس کے ساتھ دسترخوان کو صاف کیے. جی ہم نے تو نبی کو آپ نے جیسا سمجھ لیا ہے، ہم نے تو ایک عام انسان سمجھ لیا ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کی دیکھو عظمت. اللہ کریم نے کرم فرمایا، آگ سے بچ گئے، کوئی آگ اثر نہیں کیا. بیٹی اوپر سے دیکھ رہی ہے. بیٹی حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں یہ آگ میرا خدا نہیں ہے، یہ سورج خدا نہیں ہے، یہ چاند خدا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، یہ ساری چیزیں جس کی محتاج ہیں. اب بیٹی کا دل جو ہے اللہ والے جدھر جاتے ہیں نا دل بدل کے آتے ہیں. جی اب بیٹی کا دل جو ہے بدلنا شروع ہو گیا. بیٹی بھی نمرود کی ہے، وہ کافر جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. بیٹی کا دل حق ہوتا ہے نا، اللہ کو یاد کرنا ہوگا، اب غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. جی اسلام اپنی فل طاقت پاور
اللہ کی شان کہنے لگی ابراہیم تم جو اپنے رب کی باتیں کرتے ہو، میں اگر اوپر چھت سے چھلانگ لگا کے تمہارے پاس آ جاؤں، اگر میں بچ گئی تو میں کلمہ پڑھ کے تمہاری ہو جاؤں گی اسلام کی۔ اپنے بیٹے نمرود اتنی ظاہری طاقتوں کا مالک، اتنی ٹیکنالوجی کا مالک، 1 لاکھ بے گناہ بندوں کا قاتل کہ کوئی ایسا بچہ نہ پیدا ہو جائے میری حکومت کو ختم کر دے۔ اللہ کہا میرا رب بچانے والا ہے، سلام کرنا۔ نمرود کی جو کیا کہتے ہیں کہ گھر کا اوپر سے چھت لگائی، رافع نے اوپر سے چھلانگ لگائی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئی، بس گئی۔ کہنے لگی ابراہیم اب تو جی چاہتا ہے اپنے رب کا ڈر ہونا۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی کو کلمہ پڑھایا، دائرہ اسلام میں داخل کیا، کہا ابراہیم آپ واپس چلی جاؤ گی اس آگ سے؟ جو قادر جو نیچے بھیج رہا ہے وہ اوپر بھی بھیج دے گا۔ اللہ واپس چلی۔ بیٹی باپ سے جھگڑا کرنا شروع ہو گئی، تم گمراہ، تمہاری زندگی گمراہی کی، اتنا عرصہ دھوکے میں رکھا ہے رافع کو۔ اصل تو ابراہیم ہے، ان کا رب سچا ہے، تم تو جھوٹے ہو، خدائی کے دعوے کرتے ہو۔ اللہ پیدا کرنا چاہے نا اپنے گھر سے بھی پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا ہے۔ جی سلمان تاثیر کا ملازم تھا ملک ممتاز کا، اللہ اپنی قدرت کی کرشمے دکھاتا ہے، پھر گھر سے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کی شان۔ کہا تم ابراہیم کے خدا کی باتیں کرتے ہو، پھر میرے ساتھ کیا تھا؟ میں جاؤ ابراہیم کے ساتھ، دیکھو گھر سے میں ٹھیک ہے کوئی تو ہے۔ جب آپ نظر آ کے روشنی مل گئی تو ابراہیم کے ساتھ چلے جائیں گے، کیا ہے؟ بیٹی بیٹھ نکلی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کے پہنچ گئی۔ ذرا غور کریں، دیارے غیر ہے، تابوتی ساری طاقتیں، کوئی وہاں مسلمان نہیں ہے، فقط ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن رب مدد کیسی فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ من کان للہ کان اللہ ہو، وہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں تو اس کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے فرمایا آپ کو اسلام کی امانت ہو گئی ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ میرا رب جب دین کا کام لینا چاہتا ہے پھر کیسے دیتا ہے؟ فرمایا پھر کچھ عرصہ گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے مدین کے ساتھ نمرود کی بیٹی کا نکاح کیا، چونکہ اب اسلام کے ماننے ہو گئی، پہلے نہیں کیا کیونکہ مسلمان اور کافر کا نکاح آپس میں جائز نہیں، لیکن جب اسلام کی امانت ہو گئی بیٹی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، ابراہیم علیہ السلام کی حکمرانی بن گئی، تو آپ نے پھر ساری زندگی اس کو گھر بنا لیا، اپنے گھر میں رکھا کہ یہ اسلام کی امانت۔ اسلام تو یوں اپنی طاقتیں دکھاتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اگر تم کامل مومن ہو تو تم غالب ہوتے ہو۔ حضور نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی لیکن کافر ان پر غالب آ جائے۔ آج بھی سارے فیصلے ہوتے ہیں جی، آج ہمارے مسلمان در در کے دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ بات ہوئی ہے کہ ابھی ہماری توجہ جدھر ہونی چاہیے اجتماعی توبہ کی طرف، ابھی ہماری توجہ ادھر نہیں، ابھی ہماری توجہ دنیا کی طرف، ابھی ہمارے دل دنیا کی طرف راغب ہیں، ابھی ایک جھٹکے دو جھٹکے لگے ہیں، ابھی کئی اور آگے جھٹکے لگنے ہیں، اور اللہ نے بتانا ہے کہ میری طرف واپس آ جاؤ گے تمہاری نگاہ کسی میں، جب تک میری طرف تم رجوع نہیں کرو گے، میرے معبود کے درجات کی طرف رجوع نہیں کرو گے، ورنہ ہمیں ظلم سمجھاؤں گا، اگر ضرورت کرو تو پھر در رسول پہ آ جاؤ، وہاں توبہ کرو گے تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ آج کی اگر سارے مسلمان یا کم از کم اسلامی سلطنتیں 125 30 یا 50 کے قریب جتنی بھی حکمران ہیں سارے اکٹھے ہو کر در رسول پر جائیں، سچی توبہ کریں، جہاں جہاں حضور کی گستاخی ہوئی ہے ساری ان ملکوں کو نیست و نابود کریں، دیکھیں کہ سارا کچھ نظام سی کا ہوتا ہے۔ تو ممالک نے فرمایا تھا جب حضور کی ناموس کسی ملک میں اس کا پہرا نہیں کیا جائے گا تو پھر کچھ بھی تمہارا نہیں بچے گا۔ آج یہ انڈیا تماشے لگا رہا ہے، ریاض اتاری ہے کتنے پیدا ہوں گے، پہلے ممتاز اتاری تھے اب ریاض اتاری پیدا ہوں گے، اور کتنے تنویر اتاری کتنے پیدا ہوں گے۔ یہ بھول جاؤ کہ ٹیکنالوجی تمہاری کام کرے گی، غیروں کے تم دوست مان کے تم سمجھو گے کہ ہم کامیاب ہو جاؤں گے، کامیابی ایک ہی ہے، وہ آپس میں دوست ہیں، تم آپس میں دوست ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں، دیکھو پھر اسلام کا غلبہ ہوتا ہے کہ
اسلام انشاءاللہ آگے رہے گا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو کے رہے گا۔ آپ ہم زندگی میں دیکھ سکیں یا نہ سکیں، انشاءاللہ یہ اس کے رسول کی جو طاقت ہے وہ طاقت ہے کسی ٹیکنالوجی کو بھی نہیں دیکھتی، اور کسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کالے منہ والے کافر کو بھی نہیں دیکھتی۔ یہ ایک حق کی روشنی ہے، اس کو دیکھ کے چلتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت جو ہے وہ آئے گا کہ جب آپ کی ہماری نسلیں اسلام پر ہوں گی۔ ابھی ہم نے اسلام کو ایک برائے نام ایک فالتو چیز رکھا ہوا ہے۔ ٹائم مل گیا قرآن کھول لیا، تلاوت کر لی، ٹائم مل گیا مسجد میں آ گئے نماز پڑھ لی، ٹائم مل گیا کبھی کبھار کوئی دل کیا تو چلو اللہ کے راہ میں کچھ 2 ٹکے دے دیے لاکھوں کروڑوں میں۔ یہ ابھی ہم نے اسلام کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ جس دن اسلام سے سچا پیار ہوگا، جس دن ہمیں مطلب ہے کہ اسلام کی سچی محبت نصیب ہوگی، اس دن کافر مسلمان کی سائز بھی کرے، اسے پتا ہوگا کہ مسلمان ہیں، یہ ایمان کو دیکھتے ہیں، یہ ظاہر پوری اس کو نہیں دیکھتے جی۔ اس لیے بھائی واپس آ جائیں انشاءاللہ۔ واپس جب آئیں گے پھر مدد ایسے ہوگی جیسے اللہ کے پیاروں کی اس نے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ہے، نوح علیہ السلام کی ہے۔ اتنی ہمارے پاس تاریخ میں مثالیں، ہم پلٹ کے دیکھیں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ جب رب کے سچے بن گئے تو پھر ایک بندہ اگر رب کا سچا ہے تو 1000 اس کے مقابلے میں جھوٹے آدمی اس کیا کرو ہے۔ اللہ کریم جو ہے اپنے فضل سے کرم سے جو اس وقت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ ہے ایک ہی ہے، گستاخی حضور کی ہو رہی ہے اور ہر ملک میں ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ تو بار بار ہمارا امتحان دینے کے لیے ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ ابھی ان کے اندر ایمان کا جذبہ ہے کہ نہیں۔ اب ہم نے بتانا ہے کہ ہماری تجارتیں، ہمارے بزنس، ہماری اولادیں، ہماری جان مال سب حضور کی ناموس پر قربان۔ انشاءاللہ ابھی تک طاغوتی طاقتوں کو پتہ ہے مسلمان گناہگار ہے، لیکن وہ غدار نہیں ہے، گستاخ نہیں ہے۔ جس دن مسلمان گناہگار ہونے کے ساتھ غدار گستاخ بھی بن گیا اس دن کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی اللہ کا فضل ہے، بڑا کرم ہے، ابھی ہمارے مسلمانوں کے اندر جذبہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے کیسے عاشق کہاں سے کیا کیا تدبیریں کر کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ رب خود ہی پیدا کرتا ہے، اس کا اعلان ہے اللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ کی حفاظت، آپ کی عظمت، اس کا تقدس ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب اس کے قانون کے خلاف کوئی کرے گا تو انشاءاللہ وہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو حضور کی سچی کی غلامی نصیب فرمائے، اور اوپر والے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی اعلان کیا ہے اور اب انشاءاللہ عید کے بعد ہم نے کام شروع کرنا ہے۔ اوپر پنکھوں کا کافی حد تک اہتمام تقریباً ہو چکا ہے، کچھ تھوڑے سے باقی رہ گئے وہ بھی ہو جائیں گے۔ اب تاروں کا اور دیگر جو بجلی کا سامان ہے اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے، تو بھائیوں کو اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کا گھر ہے، حضور کے نام پر ہے، اس کو ہم نے بہتر سے بہتر بنانا ہے، اپنے گھروں سے، اپنی فیکٹریوں سے، ہر چیز سے اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے جب قیامت آئے گی تو جیسی مسجدیں جہاں جہاں بھی دنیا میں بنی ہوگی اللہ کریم ایسے ہی ان کو اوپر اتارے گا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی۔ جتنی خوبصورت مسجد ہوگی خوبصورت اسی کا اوپر جنت میں پہنچے گی۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو خوبصورت سے خوبصورت مسجد بنانے اور اس کی کام کرنے کی توفیق۔ میری تو اس دفعہ بھی بہت آیا ہے، اس دفعہ بھی 24,000 ہے، لیکن اس دفعہ آپ کو اعلان نہیں کیا۔ اللہ کریم نے ادھر ادھر سے ریلی جو ہے مقرر کر دیا، وہ ہو گیا۔ اعلان اس لیے نہیں کیا کہ عید کے بعد کام شروع کرانا ہے، آپ سارے بھائیوں کے جذبے تازہ ہوں، اور یہ کام میرے اوپر یا مسجد کے اوپر احسان آپ نے نہیں کرانا۔ آپ یہ کام نہ بھی کرائیں تو ممبر بھی میرے ساتھ ہے، مسلح بھی میرے ساتھ ہے، میں نے ادھر بیٹھا جی، یہ اللہ کا گھر ہے جی، یہ اس کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ میں نے اپنی ذات کے لیے نہ کبھی کسی سے سوال کیا، نہ کروں گا انشاءاللہ۔ میں دادا صاحب کا ملازم 17 سال سے ان کے قدموں میں پڑھا رہا ہوں، انشاءاللہ باقی بھی میری زندگی ادھر ہی گزرنی ہے قرآن حدیث پڑھاتے ہوئے، لیکن یہ جب یہ گھر دیکھتی ہیں اور بہر دیکھتے ہیں تو پھر دکھ ضرور لگتا ہے کہ اللہ کا گھر اس طرح ہے اور ہمارے گھر اس طرح ہے۔ سب وہ پھر دیکھتے ہیں تو پھر ایک دل ایک دفعہ پھوٹتا ہے، بار بار جلتا ہے کہ یار ہماری مسلمان کی لگی، ایسے ایسے مسلمان کے ایک ایک رات میں پوری پوری مسجد بن گئی۔ شاہ پروت مسجد شادی میں ہے، جب وہ انگریزوں کے ساتھ تھا معاملہ، ایک رات میں مسلمانوں نے مسجد بنا۔ مسلمانوں کے تو ایسے جذباتی تاریخی جو ہے وہ سارے فیصلے موجود ہیں۔ تو یہ عید کے بعد ہم نے شروع کرنا ہے، کوئی بھائی تعاون کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے محبوب کے نام پر ہے، انشاءاللہ وہ اس نے کیسے کام کرانے ہیں وہ خود ہی کرا لے گا۔ آپ ہم سارے کمزور لوگ ہیں، وہ طاقتور ہے، انشاءاللہ العزیز وہ اپنے فضل سے کرم سے عید کے گزرنے کے بعد انشاءاللہ اوپر والا کام یا اوپر والے جتنے دونوں کام ہیں، وہ تاروں کا بجلی کا مسئلہ ہے، پمپوں کا اس نے کر دیا ہے، تقریباً آدھا ہو گیا، قریب لگا وہ بھی ہو جائے گا، اوپر تار
دیواروں کا مسئلہ ہے بجلی کا، وہ بھی سارے بھائی انشاءاللہ ملتا کریں گے تو ہو جائے گا. پھر اوپر والی منزل کی وہ دیواروں کا پردے کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جو بھائی تعاون کر چکے ہیں قبول فرما کے ان کو اپنی درگاہ سے اجر عطا فرمائے، اور جو بھائی ابھی تک سوچ رہے ہیں یا کسی بھی خواب و خیال میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں استحکام عطا فرمائے. اس کا وعدہ ہے میری راہ میں 1 دوگے 10 کا دوں گا، 10 دوگے جزاک اللہ ماشاءاللہ 700 کا دوں گا. جتنا تم دیتے جاؤ گے میری راہ میں خرچ کرنے سے تمہارے مال کو کمی نہیں آئے گی. آپ کو پہلے تو میں نے 12 کی بات سنائی ہے. شہزادی نے فرمایا پوری کائنات کو مجھے ایسا بندہ کوئی نہیں ملا جس نے اللہ کی راہ پر خرچ کیا ہو، اللہ کے نام پر خرچ کیا ہو پھر وہ غریب ہو گیا ہو. نہیں، ایسا پوری دنیا میں شہزادی فرماتے ہیں 120 سال میری عمر گزر گئی، میں نے ایسا ایک بندہ بھی نہیں دیکھا جس بندے کے اندر جذبہ ہو کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور پھر اللہ نے اس کو غریب کر دیا ہو، محتاج کر دیا. فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے سارے بھائیوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے. باقی